اچھا جی، ایک مولوی ہے طاہر اشرفی، میں نے اس دن بات کی تھی نا، وہ میرے پاس وہ ماد الاسلام آ گیا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ معافی مانگو گے کہ آپ نے جو ہے وہ کرسچنس کو اتنا مارا ہے اتنے عرصے سے، ٹھیک ہے؟ تو طاہر اشرفی نے میرے خیال ہے بشپ آف لاہور سے، کیتھولک بشپ آف لاہور سے معافی مانگی. تو آپ لوگ اس چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ عاصم بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یار یہ میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر نا ان کو شاید احساس نہیں تھا، یا جس طرح سے بھی جو ہوا ہے ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ آ گیا ہے. ابھی اچھا آپ اگر دیکھیں تو یو اے ای نے بھی اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کی ہے. مطلب یونائٹیڈ اچھا عرب ایمریٹس جو ان کا بہت بڑا الہی ہے اس نے بھی کنڈیم کیا، اور اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی بڑا کوئی کانڈ ہو گیا نا. تو ان کو اب یہ سارا کچھ چاہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں کچھ میں بھی کر اصل میں رہے وہ ہیں، ویڈیو بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے مل نہیں رہی ہے. انہیں کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، مگر میں عاصم بھائی اس بات کو کچھ اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. طاہر اشرفی جو ہے بریلوی جماعت تو نہیں ہے. نہیں، وہ دیوبندی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اصل میں بریلویوں کی بھی، دیوبندیوں کی بھی منجی ٹھک چکی ہے. انہیں لگ رہا ہے کہ یار یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ ہمیں ٹھوکیں گے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اور بالکل ہو سکتا یہ اب اس اینگل سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ بریلویوں نے اگر دیوبندیوں پہ، اہل حدیثوں پہ گستاخیاں لگانی شروع کر دی تو یہ بیچارے کیسے بچیں گے؟ دوسری بات آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں مسجدوں کا جھگڑا بہت بڑا ہے. ہے. بریلوی جو ہیں وہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی مسجدوں پہ قبضے کرتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا اچھے طریقے سے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے مسئلوں میں اگر انہوں نے یہی پاور دکھانی شروع کر دی ہجوم والی، تو پھر کیا تو ہوگا؟ پہلے وہ جو ہے مطلب دیوبندی اور یہ سارے ایم پیوں کی گراتے ہیں یا گرجے گراتے ہیں یا مندر گراتے ہیں، اور اب انہوں نے رل کے جو ہے وہ دیوبندیوں کی مسجدیں پکڑنی شروع کر دینی، کیونکہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کا سرکاری جو مذہب کہہ لیں یا فقہ کہہ لیں، بلکہ مذہب کریکٹ ورڈ ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو آپ کا فقہ ہے وہ تو دیوبندی ہے نا. آپ کا سرکاری جو فقہ ہے وہ تو دیوبندی ہے. تو لیکن دیوبندیوں کو انہوں نے کافی عرصہ پروموٹ کیا، اور جب وہ سرکار کو آنکھیں نکالنے لگ پڑے تھے تو اس کے بعد ہی پھر انہوں نے بریلویوں کی طرف آئے ہیں. بریلوی جو ہے وہ میجورٹی میں ہے. میرے خیال میں تو ان لوگوں کو یہ بات ریئلائز ہو چکی ہے کہ باری اب ہماری آنی ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ آ گئی ہے جی ویڈیو میرے سامنے، میں اس کو ذرا شیئر کرتا ہوں. تو مگر میں اس چیز کا پھر بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اگر کوئی شخص یہی سوچ کے اس بات سے توبہ کر لے کہ یار کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو بڑی بات ہے. پتہ نہیں اب یہ وہی ویڈیو ہے یا کوئی ڈیفرنٹ ہے، اسے پلے کرتے ہیں. مجھے معافی، شرمندگی، ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں. میں ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیر صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری، سڑکوں پہ گزاری، جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ چیز ہے، ایٹ لیسٹ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلو ایک کسی مولوی نے معافی مانگ لی پہلی بار، اور غالب مگر یہ ہے کہ جی میں تھوڑا سا اس پہ جی بات جی کروں. ضرور اپنا پرسپیکٹو دیں. جی آئی تھنک عاصم بھائی والی بات بڑی زیادہ ٹرو ہے اس میں. میرا نہیں خیال یہ کوئی آنےسٹ معافی مانگنے کا کیس ہے. طاہر اشرفی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، ریلیجیس منسٹری کے ہیڈ بھی رہے ہیں، دارالافتاء کے بھی ہیڈ رہے ہیں، انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان کی ریلیجیس افیئرز کو بھی ایک لحاظ سے سمجھیں ایک وائٹ واش کرنے کا ان کا رول رکھا گیا ہے ان کو. تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھپی ہے کہ بیسیکلی معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں جو پھر رونا شروع کیا یہ وہی ہے جیسے وہ یہ پہلے بھی کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں رمضان کے پروگراموں میں بیٹھ کے. یہ سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے. یہ کوئی یہ طاہر اشرفی صاحب کے دل میں کرسچنوں کی محبت نہیں جاگ اٹھی ایک دم سے کہ جی ہم نے بڑی زیادتی کر دی. اندر سے سب پتہ ہے ان کو، اندر سے سب کی یہی فیلنگ ہے. یہ صرف اور مگر صرف کیا آپ اسٹیٹ لیول. سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بریلوی دیوبندی والا فیکٹر نہیں ہو سکتا؟
اس میں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں دیوبند کی جو لیڈرشپ ہے اس میں طاہر اشرفی کا اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے. دیوبند کی جو ریئل لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ ہاں جامعہ بنوریہ کراچی ہے، یا ہاں آپ جی اگر ایگزیکٹلی. لاہور ہاں میں ہاں ہاں، تو یہ ان کو آپ دیوبند کا لیڈر کہیں سے بھی نہیں کہہ سکتے. دیوبند کی جو اگر اس پہ آپ نے جانا ہے تو مفتی تقی عثمانی اور وہ دوسرے جو ہیں ان پہ بات آئے گی. ان کی طرف سے ایسی کوئی کیٹیگوریکل مگر وہ آپ بات کیا نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو آپ کوئی بگننگ بھی نہیں مان سکتے؟ یہ بس ایک ون آف ایسے ہی فضول سی بات ہے. نہیں فضول میں نہیں کہوں گا، یقیناً دیوبند میں بھی یہ بات آف مگرمچھ کے کورس آنسو. یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ میرا نہیں خیال کہیں سے بھی ان کو یہ ڈر ہو گیا ہے کہ جی بریلوی اٹھ کے ہمیں بھی پکڑنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے زیادہ غدر مچائے رکھا ہے ساری زندگی. یہ بریلویوں والا معاملہ تو کچھ عرصہ ہی ہوا ہے نا جب سے پلانٹڈ ٹی ایل پی اور یہ سارا پاور ہوا. زیادہ ڈسٹرکٹیو پاور تو دیوبند کے پاس ہمیشہ سے رہی ہے، 70s 80s سے لے کے. وہی آپ کی کار فرما رہے ہیں جیسے عاصم بھائی کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ تر لیننگ دیوبند رہی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از کہ جن کو فیئر ہو گیا. آئی تھنک یہ صرف کیونکہ یہ بندہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو ہے، ایک آواز ہے حکومت کی، تو یہ اسٹیٹ مشینری بیسیکلی یہ بٹھایا گیا کہ دیکھیں ہم بڑی ایک اٹس اے پیورلی گورنمنٹ پلوائے، پیورلی امیج بلڈنگ پلوائے. دیٹس مائی اوپینین. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی انٹرنیشنل میڈیا میں تو افیکٹ ہونا نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ طاہر اشرفی کی معافی جو ہے بی بی سی پہ بلکہ کسی انڈیا کے نیوز چینل پہ بھی شیئر ہونی ہے. نہیں تو دیکھیں نا، وہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی نا. یہ تو یہی کہیں گے نا کہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا جو ریپرزینٹیو ہے ریلیجن کا، اس نے آگے معافی مانگ لی ہے اس طرح آنسو بہا کے، تو ہماری نیت تو صاف ہے. یہ تو کچھ عناصر ہیں قوم کے یا ملک کے یا دوسروں میں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اپنی طرف سے یار یہ صفائی یہی وائٹ پیش کر رہے واش ہے، سمپلی وائٹ واش ہے. یہ سرکار کو جو ہے نا اس سے کیا کہتے ہیں مبرہ قرار ہیں. دینے کی جی کوشش ہے کہ جی ہمارا بالکل اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، دیکھیں ہم تو یہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے بالکل تھانے کے اندر جو ہے وہ بریک فاسٹ بھی کروایا ہوا ہے، اور آج وہ جو ہے وہ آپ کے ہونے والے چیف جسٹس صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور آئی جی بھی پہنچا ہوا تھا، اور یہ بھی پہنچا ہوا تھا. سرکار کے خلاف اگر تھوڑی سی آواز اٹھتی ہے تو سرکار بڑی اسٹرانگلی رسپونڈ کرتی ہے. یہ چیزیں کافی عرصے سے چل رہی تھی وہاں پہ، کیوں نہیں رسپونڈ کیا انہوں نے؟ یہ اس کو روکنے کے لیے کہاں کام کیا، اور کس قسم کی انہوں نے لیجسلیشن کی ہے؟ اس طرح کی چیزیں لیجسلیشن سے رکتی ہیں. آپ آج بل پاس کریں یا آج صدر آپ کا آرڈیننس ایشو کر دے کہ جی جو بلیسفیمی کے اندر مقدمہ دائر کرنے والا ہے وہ بھی ساتھ جیل میں جائے گا جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے، اور جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا دونوں اندر رہیں گے. اور اگر جو بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے یا جو بھی مجرم نکلتا ہے ان دونوں میں سے، جو بھی غلط ثابت ہوتا ہے اس کو وہی سزا ملے گی جو جرم کرنے والے کو ملنی چاہیے. تو آپ کی بلیسفیمی کل سے بند ہو جائے گی. کوئی نہیں کرے گا پاکستان میں بلیسفیمی، لکھوا لیں مجھ سے. آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں مزید اس پہ سٹیپس لیے جائیں گے. کچھ کانٹینٹ میڈیا پہ لایا جائے گا، کچھ بشپس کو کچھ مین سینٹرز کے کچھ جگہ ان کو ٹی وی پروگراموں میں لایا جائے گا، یا کوئی نہ کوئی کسی جگہ بٹھا کے ان کے ساتھ تعزیت کی جائے گی، ہمدردی دکھائی جائے گی. یہ چیز ایک پوری اگلے آپ 1-1.5 ہفتے میں آپ دیکھیں گے مگر مختلف ایک ویز بات میں آپ کو ہوگی. بتا دوں، گولڈن اسلام وہ تو ان کی مجبوری ہے، ان کو آ کے بیٹھنا پڑے گا. وہ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان میں جتنے بھی بشپس ہیں یا کرسچنز کے لیڈر ہیں وہ صرف اور صرف اس ڈرامے میں شریک ہی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جی وہ جی، کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ ان بیچارے کے کیا پاس کریں گے؟ کوئی چوائس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل اور ایسے ہی. ان کی یہ مجبوری ہے کہ ان کو. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان کی جو کیتھولک مشن ہے نا اس کی پراپر پالیسی ہے، وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف، چاہے پاکستان کی گورنمنٹ کسی کا پیٹ کاٹ کے انتڑیاں بھی باہر نہ نکال دے، یا پاکستان کی گورنمنٹ ہر قسم کی اٹراسٹی ہونے دے، کیتھولک مشن کبھی بھی کہیں بات نہیں کرتی. آپ یار کو پتہ ہے یہی میں تو آپ کو نہیں بتاتا ہوں. کریں گے نا وہ. آپ کو میں ہاں بتاتا ہوں کہ مائنورٹی کی سائیکالوجی ہے کہ وہ کبھی ہاں بھی آپ کی اسٹیٹ کے اگینسٹ یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. وہ اس کو اپنی میں سروائیول کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، وہ نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے سامنے کیسز ہیں بہت سارے جماعت احمدیہ کے ازائلم کے کیسز. جب وہ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو چٹکیوں میں اپروو ہوتے ہیں، کیونکہ جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. کرسچن لوگ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگ، میں ایک فیملی کو ایسی کو جانتا ہوں جن کے لوگ مر گئے پاکستان میں، ٹھیک ہے، آدھی فیملی مار دی انہوں نے، جا زائلم لیا، کسی جگہ اپلائی کیا، اور زائلم آدھی فیملی مری ہوئی ہے، زائلم ریجیکٹ پاکستانی کرسچن کا ہو گیا. ٹھیک ہے،
اور پاکستان کی احمدیہ کمیونٹی کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ 298A جو ہے وہ 298 ہوئی ہے, قانون ہے, اور وہ قانون ڈائریکٹلی ان کے خلاف ہے. انہیں صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ احمدی ہیں. اور پاکستان کے کرسچن اگلے گولیاں کھا کے, پیٹوں میں لوگوں کی گولیاں ہوتی ہیں, اور وہ تب بھی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ان کے کیسز. کیوں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی چرچ کہیں سپورٹ نہیں کرتا. پروٹیسٹنٹ چرچز سپورٹ کرتے ہیں, مگر پروٹیسٹنٹ چرچز کے پاس کوئی کسی قسم کی ایکسپرٹی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بیچارے میٹرک پاس 12ویں پاس پادری ہوتے ہیں جن کو لا کا یا کسی بھی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ کہیں بھی ان کو کچھ بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ پورے دل سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, مگر جو کیتھولک مشن جو کر سکتی ہے کسی کو کنٹری سے اسکیپ کرانے میں, کسی دوسری جگہ پہ جا کے کوئی لیگل ایڈ پرووائڈ کرنے میں, وہ لٹرلی, کیونکہ ان کی آفیشیل پالیسی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پرسیکیوشن نہیں ہو رہی. جو پرسیکیوٹ ہو کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, یہ ان کو ایک لیٹر نہیں دیتے, صرف اور صرف, یعنی ایک اسائلم سپورٹ لیٹر کیتھولک مشن جو ہے نا وہ نہیں دیتی. یار آپ یہاں سے مطلب اس میں ہمدردی ہی ہم دکھا کر سکتے ہیں کہ کتنی آپریشن کی ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ظلم نہیں رہا, اب اس کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ بول تک بھی نہیں سکتے. اور مطلب بیچارے کیا کریں, وہی بات کہ وہ ان کو پتا ہے کہ ہماری انٹائر فیبرک اکھاڑ دی جائے گی. آج اگر کیتھولک کمیٹی والے کچھ کہہ دیں تو پورے ملک میں جہاں جہاں کرسچن بیٹھا ہے, عوام تو ان کو اکھاڑ کے وہیں پہ مار دے گی. تو وہ بیچارے اپنے سروائیول ہی دیکھ رہے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان میں اپنی آفیشیل پالیسی آپ یہی رکھیں, مگر جو لوگ کہیں اپنی جان بچا کے, اپنے بندے مروا کے, اپنی بیٹیوں کے ریپ کروا کے جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ان کو تو اسائلم سپورٹ لیٹر دو نا, وہ تو دینے چاہیے نا آپ کو, وہ بھی نہیں دیتے. تو پھر وہ آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی, اور پھر وہ انٹرنیشنلی اویلیبل ہو جائے گی, تو مسئلہ پڑے گا اسٹیٹ کے لیے. آپ جب بھی اس طرح کا کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو وہ یو این کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. یہ جو کورسپونڈنگ مطلب جو ہوم کنٹری اس وقت اس کا ہوتا ہے, اس کے وہ انٹیریئر منسٹری کا بن جاتا ہے, اور انہیں کل کو کیس ریکارڈ کے طور پہ وہ پروڈیوس کرنا پڑ جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بیسیکلی ان کو بھی تو دیکھیں, یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے کہ ان کی کمیٹی بیچاروں نے خود ہی سوچا کہ ہم لیٹر نہیں دیں گے. پیچھے سے ڈنڈا ان کو بھی ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے کہ جی آپ امیج نہیں خراب کرا سکتے ملک کا لیٹر اتنے ایشو کر کے. یہ سب کنٹرولڈ ہے, یہ صرف 2 نمبری ہے. اور چلیں ہاں, تو پھر مجھے تو اس بات پہ غصہ آتا ہے نا کہ چرچ بھی اس 2 نمبری میں پھر انوالو ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. چرچ کچھ نہیں کرتا, چرچ کسی ایسے کرسچن کی ہیلپ نہیں کرتا جو کہ واقعی پرسیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ پادریوں نے اپنے رشتہ داروں کو, پریسٹ نے اپنے رشتہ داروں کو جھوٹے لیٹر دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیے, جھوٹے دیے ہیں, سچے کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے, سر پیسہ چلتا ہے ہر جگہ پہ, طاقت چلتی ہے ہر جگہ پہ, کلاسزم ہے. آپ عیسائی ہوں, مسلمان ہوں, کسی بھی اس طریقے سے آپ جو کچھ بھی ہیں, ہمارے خطے میں ہر صورت میں کرپشن ہے ہی ہے, نو میٹر آپ کہاں سے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا جی سر, اگر اگلا ٹاپک سٹارٹ کرنا تو کریں. میں کرنا اس میں کچھ سر, ایک سیکنڈ میں ذرا صرف یہ پڑھ لوں. اچھا, اینجل فرام اسکائی نے ایک سپر اسٹیکر بھیجا, دوسرا سپر اسٹیکر بھیجا, 3 4 5 سپر اسٹیکر اینجل فرام اسکائی نے بھیجے. تھینک یو اینجل فرام اسکائی. اور اینڈی نے ایک سپر اسٹیکر بھیجا, اور ویب اسٹوڈیو نے ایک اور سپر اسٹیکر بھیجا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. دوستو آپ بھی سپر چیٹ, سپر اسٹیکرز کے تھرو چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جی سبسٹینشیل سر. ہاں جی دیکھیں غالب, اگر یہ سنسیئر ہوتے نا گورنمنٹ کی سائڈ سے یا طاہر اشرفی, تو سب سے پہلے ہم نے کتنی دفعہ پہلے ذکر کیا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم اس ساری بات کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں 295 کو ٹچ کرنا بہت مشکل ہے, اٹس آلموسٹ امپاسبل. ٹھیک ہے, اس میں کوئی امینڈمنٹ لانا, چینج کرنا, وہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. لیکن ان دا مین ٹائم انٹرم سولوشن, اگر کوئی واقعی جینونلی اس میں سنسیئرلی صاف نیت سے ان مسئلوں کو اپروچ کرنا چاہتا ہے, پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں, کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک اینٹی موب وائلنس ایکٹ کی لیجسلیشن کی طرف تھوڑا سا تو کوئی کیا کہتے ہیں موومنٹ ہو. کتنی دفعہ ہم نے بات کی ہے, اور یہ خود جو آپ کے جو سرکلز ہیں وہاں پر وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے, ان کے بیانات کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو اتنی مشکل پیش آتی ہے, انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس پر کون سی دفعہ لگانی ہے, کیا اس کو اس میں اینٹی ٹیررسٹ وہ والا ایکٹ لگانا ہے کہ نہیں لگانا, کس کو بک کرنا ہے, کیونکہ
जिस तरह प्रियंका कुमार का वाक़या हुआ था, हम हमेशा ये कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके बारे में आपको ये नहीं पता कि जो प्रियंका कुमार था वो बेचारा वो आखिरी किसी मुक्के से बेचारे की जान गई, या जो उस बेचारे को कैंचियाँ मारी गई थी बड़ी बेदर्दी से, वो आखिरी कैंची जिसने उसको मारी उसकी वजह से जान गई, तो आप किसको असाइन करेंगे? तो बेसिकली एंटी मॉब वायलेंस एक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप पार्टी हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं है, चाहे आप सिर्फ उस मॉब का हिस्सा हैं, तो एक मिनिमम लेवल ऑफ सजा आपको मिलनी है। हाँ, एडिशनल एविडेंस आता है, कुछ सीसीटीवी फुटेज आती है और आप उस एक्ट में वाकई क्या कहते हैं नजर आता है कि जी आप वो बंदे थे जिसने मेजर ब्लोज उस बेचारे प्रियंका कुमार को अगर लगाई या मेजर डैमेज किया, तो ठीक है, आपको ज्यादा चार्ज किया जा सकता है। जब तक ये स्पेसिफिक एंटी मॉब वायलेंस एक्ट नहीं आएगा, लोगों को पता ही नहीं होगा। जाहिर बात, दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, लेकिन अगर नीयत साफ हो, हम आपको ये नहीं कह रहे, देखिए यहाँ तक कह रहे हैं, ऑल्दो कि हम ऑफ कोर्स ब्लास्फेमी लॉ की बिल्कुल क्या कहते हैं हिमायत नहीं करते, लेकिन हम जानते हुए कि आपकी लोकल सेंसिटिविटीज क्या है कि उसको नहीं छेड़ा जा सकता, कम से कम आपकी नीयत साफ है, कुछ तो क्या कहते हैं मूवमेंट होनी चाहिए एंटी मॉब वायलेंस एक्ट के बारे में। ये ताहिर अशरफी इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जब ये वाकया हुआ था उसका प्रियंका कुमार का, तो उसके 2-3 हफ्ते बाद इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एक इजलास हुआ था, उसमें ये बातें हुई थी और इसने हूं हाँ आगे से की थी, कोई फॉलो अप नहीं किया, समरी बना के भेजी गई एक एंटी मॉब वायलेंस एक्ट की, कभी कुछ नजर नहीं आया, कोई फॉलो अप नहीं हुआ। तो ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ लिप सर्विस है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी नीयत इतनी ही साफ है, मैं मानता हूँ मुश्किल बातें हैं, लेकिन नीयत इतनी ही साफ है, तो एक इस्लामिक फ्रेमवर्क में रहते हुए आपसे ये बात क्यों नहीं कही जा रही कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है कि जो कि दो जहानों से बिल्कुल बालातर है, और किसी के वर्बल अब्यूज से, या कुरान एक ऐसी किताब है जो कि क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं पूरी कायनात के लिए नाजिल की है, उसका कोई सफ़ा फाड़ने से कोई उसकी कदर कीमत में या कदर मंजिलत में किसी तौर कमी नहीं आती। तो आपके सामने जब ऐसा कोई हो जो यानी कि नॉन फिजिकल अगर कोई एक्टिविटी हो, तो उसके रिस्पॉन्स में कोई फिजिकल वायलेंस करना जो है वो इंतहाई गलत चीज़ है, इससे बाज रहें। ऐसी बात क्यों नहीं कर पाते इस्लामिक फ्रेमवर्क में रहते हुए? ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि वो ये तलकीन करें कि जी जुम्मे के खुतबे में ऐसी कोई थोड़ी सी बात कोई जो खतीब है, जो मौलाना है, वो कर दे, मगर वो उनसे नहीं होती। अगर नीयत साफ हो तो एटलीस्ट वो इस तरह की एक इस्लामिक फ्रेमवर्क में रहते हुए, रसूलुल्लाह की कदर मंजिलत का एहतराम करते हुए, आपकी कुरान की बहैसियत कि जी वो अल्लाह की किताब के होने की हैसियत से उसका एहतराम करते हुए आप एक बात कर सकते हैं और लोगों को डिस्करेज कर सकते हैं कि वो एक इस तरह की फिजिकल वायलेंस ना करें इन रिस्पॉन्स टू एक नॉन फिजिकल एक्ट। मगर इनके मुंह से कभी मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई सिंसेरिटी है। अच्छा, आपने अभी जो बात की ना एंटी मॉब वायलेंस की, जहाँ पे इनको अपने मफादात का वो करना होता है, वहां पे इन्होंने इस किस्म के आर्टिकल घुसेड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो आर्टिकल 9 है वो ये कहता है कि जी एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट or abets the commission of an offence under this act shall be punishable with the same punishment and be liable to be proceeded against in the same manner as if he had committed such offence। मतलब अगर आप उसमें मॉब में आप पकड़े भी गए हैं, आप उसमें दिखाई भी दे दिए गए हैं, आप नजर आ गए हैं, कहीं से आपका कोई ना कोई ताल्लुक उसके साथ इस्टेब्लिश हो गया है, तो यू आर टू बी पनिश्ड exactly the same as the person who has committed that offense। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का आर्टिकल 9 है जो आज इमरान खान के ऊपर भी लगाया गया ना, क्योंकि आज उसके ऊपर एक और नई एफआईआर एक और भी बात करनी है आसिम भाई, इस बात को हम इधर समेटते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।